السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر ہرونہ آباد کی ایک فیمیل اشتہاری ماہی بھٹی کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے اپنے بوائے فرینڈ کا بدلہ لینے کے لیے بھاولپور کے ایک قبضہ گروپ کے 9 لوگوں کو ایک ساتھ ہی پار لگایا تھا۔ یہاں سے اس نے باقاعدہ جرائم کا آغاز کیا۔ سن 1995 کی پنجاب پولیس کی فیمیل اشتہاریوں کی لسٹ میں ماہی بھٹی پہلے نمبر پر تھی۔ اس پر 74 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں دفعہ 301 اور دفعہ 302 کے مقدمات شامل تھے۔ اس نے بھاولپور کے ایک ڈی ایس پی نواب صادق کو بھی پار لگایا تھا۔ اس نے بعد میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا، جسے بلیک بیس گروپ کا نام دیا گیا تھا۔ ماہی بھٹی اس گروپ کی سربراہ تھی۔ کہا جاتا ہے بعد میں ماہی بھٹی ایک اجرتی قاتل کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اس نے سیاسی لوگوں، بزنس مینوں اور ذمہ داروں سے پیسے لے کر 13 سے زائد لوگوں کو پار لگایا۔ یہ نشے کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ایک بندے کو مارنے کا 2000 روپیہ لیا کرتی تھی۔ اس نے 5 پولیس مقابلے بھی کیے تھے۔ ان مقابلوں میں ماہی بھٹی گروپ کے 7 لوگ پولیس کا نشانہ بنے تھے، جبکہ پولیس کے 3 سپاہی بھی اس گروپ کا نشانہ بنے۔ جبکہ ماہی بھٹی کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے اس وقت کے سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے افضل خان کو بھی ان کے سیاسی مخالفین کے کہنے پر پیسے لے کر اغوا کیا تھا، لیکن پولیس نے افضل خان کو کچھ گھنٹوں بعد ہی بازیاب کروا لیا تھا۔ اس وقوع کے بعد اگلے روز کی اخباروں میں ہر طرف ماہی بھٹی پر کالم لکھے گئے تھے۔ اس کے علاقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھانا شروع کر دیے تھے، اور بہت کم عرصے میں ماہی بھٹی کے اپنے علاقے کے سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ ماہی بھٹی نے ان سیاسی لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اوپر بنے کئی درجنوں مقدمات ختم کروائے، جبکہ ماہی بھٹی نے ان سیاسی لوگوں کے لیے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا کر ووٹ مانگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ان سیاسی لوگوں کے کہنے پر بہت سے لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضے کیے تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات ماہی بھٹی کے کزن راشد بھٹی سے لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ ماہی بھٹی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی طالب علم تھی، اور اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا جس کا نام واصف تھا، جسے نوید جٹ نے یونیورسٹی کے اندر معمولی تلخ کلامی پر پار لگا دیا تھا۔ نوید جٹ کا باپ بھاولپور کے ایک قبضہ گروپ کا سربراہ تھا۔ اس وقوع کے بعد ماہی بھٹی نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ کہا جاتا ہے 1997 6 جون کو ماہی بھٹی نے نوید جٹ اور اس کے 7 لوگوں کو اپنے بوائے فرینڈ کے کچھ کزنوں کے ساتھ مل کر لال سہارنہ کے باہر پار لگایا، اور اس وقوع کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گئی اور 26 دن تک مفرور رہی تھی۔ انہی 26 دنوں کے اندر نوید جٹ کے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ماہی بھٹی کے 2 بھائیوں اور اس کے ماں باپ کو پار لگوا دیا تھا، جبکہ ماہی بھٹی کے خاندان کے بہت سے لوگ علاقے سے نقل مکانی بھی کر کے چلے گئے تھے۔ اسی عرصہ کے دوران یہ نشے کی عادی ہو گئی تھی، اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس نے پیسے لے کر لوگوں کو پار لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے شجاع آباد کے مقام پر 2 ذمہ داروں سے پیسے لے کر ان کے مخالفین کو پار لگایا، اور شجاع آباد سے بھاولپور فرار ہو گئی۔ اس وقت کے بھاولپور کے مشہور ڈی ایس پی، جو ایک دبنگ پولیس والے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس نے پولیس کی نفری کے ساتھ مل کر ماہی بھٹی کے خلاف منڈی یزمان کے علاقے میں ایک آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران ماہی بھٹی نے ڈی ایس پی کو پار لگا دیا تھا۔ یہاں سے یہ بہت مشہور ہو گئی تھی۔ بہت سے قبضہ گروپ کے لوگ جن کا تعلق مختلف گروپوں سے تھا، وہ آہستہ ماہی بھٹی گروپ میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے بعد میں پولیس نے اسے لیا سے گرفتار کر لیا تھا،
اور جب اسے گرفتار کر کے عدالت پیشیوں پر لایا جاتا تھا تو اسے بختر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کی چوتھی پیشی پر اس کے کچھ لوگوں نے پولیس والوں پر دھاوا بولا، جس میں پولیس کے 3 لوگ نشانہ بنے تھے، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی میں ماہی بھٹی گروپ کے 7 لوگ بھی پولیس کا نشانہ بنے۔ ماہی بھٹی اس وقوعہ میں خوش قسمتی سے فرار ہونے میں کامیاب رہی۔ کہا جاتا ہے فرار ہونے کے بعد اس نے بھاولپور کے قبضہ گروپ جٹ گروپ کے سربراہ ندیم افضل جٹ کو بھی پار لگا دیا تھا۔ نوید افضل جٹ کو اس نے عید کے روز پار لگایا تھا۔ نوید افضل جٹ کے ساتھ اس نے اس کے سگے 2 بھائیوں کو بھی پار لگایا۔ اس وقوعہ کے بعد اس نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا تھا اور پولیس نے اس کے خلاف عدالتی کارروائی چلوانے کی بجائے اسے ایک مقابلہ بنا کر پار لگا دیا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی کا باب بند ہوا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔